بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت انا یکون لی، حضرت مریم نے تعجباً کہا، نہ کہ انکارن، جیسے حضرت زکریا کا واقعہ گزرا۔ تو یہ تعجب ہے، انکار نہیں۔ انا نیچے لکھا ہے بمعنی کیفا، حضرت مریم نے پوچھا کہ میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں بچے کی، یا تو نکاح ہو یا زنا ہو، یا نکاح ہو یا زنا ہو۔ تو کہتی ہے مجھے تو کسی بشر نے نکاحن بھی ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں، پھر میرا بچہ کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ تو جبریل نے کہا اسی حالت میں یہ کیسے ہوگا، یعنی شادی کروں گی، شادی کرنی ہوگی یا اس کی کیا صورت ہوگی؟ جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا بلا مس بشر، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ اور اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح پیدا کرنا یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے قدرت کی، کہ وہ اللہ جو اسباب اور مسببات کے ارتباط سے نتیجہ نکال سکتا ہے، وہ سبب اور مسبب کا تعلق توڑ کے بھی نتیجہ نکال سکتا ہے۔ عادت سبب اور مسبب کا ربط ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے، لیکن اللہ اس پہ مجبور نہیں۔ کبھی کبھی وہ سبب اور مسبب کا تعلق توڑ کے، ربط توڑ کے تب بھی نتیجہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ آیۃ للناس ورحمۃ منا، یہ ترجمے میں مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ مرزا گاما غلام احمد قادیانی اور سر سید اور غیر مقلدین کا ایک گروہ، سب نہیں، ایک گروہ، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا باپ تھا اور اس کا نام تھا یوسف نجار۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی، اب بولیں گے نہیں، سر سید بھی، اور بعض غیر مقلدین جیسے فیض عالم، اس کی کتاب ہے عیون زمزم، عیون زمزم، اہل حدیث عالم کی کتاب، جس میں ولادت عیسیٰ بن مریم، عیون زمزم میں اسے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے یہ خرق عادت نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ کا باپ تھا جس کا نام یوسف نجار تھا۔ اور مرزا شیطان نے تو جہاں بہت بکواس بازی بھی کی ہے، اور یہودیوں نے اور زیادہ اس پہ پانی چڑھایا، اور وہ کہتے ہیں کہ یوسف نجار سے پہلے ناجائز تعلقات تھے، پھر حملہ ہو گئی معاذ اللہ، اور پھر بعد میں اسی سے نکاح بھی ہوا۔ تو یہودیوں نے یہ کہانی چلائی، اور انہی یہودیوں کی اولاد مرزا قادیانی، سر سید صاحب اور اس طرح کے حضرات، اور ہمارے پنجاب میں بھی اب ایسے دجال کچھ پیدا ہو گئے، خیبر پختونخوا میں بھی اب ایسے شیاطین وہ پیدا ہو رہے ہیں جو مرزے والا نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے وہ خرق عادت نہیں ہے، بلکہ ان کا باپ، اس کا نام کیا ہے، یوسف نجار۔ اب ان آیات میں ذرا غور کرو، اور میں کہہ رہا ہوں جہاں پر بھی ولادت عیسیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ حضرت عیسیٰ کا خارق عادت پیدا ہونا یہ قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور جو آدمی حضرت عیسیٰ کی یہ خرق عادت ولادت نہیں مانتا وہ یقیناً مرتد اور زندیق ہے۔
اور اس پر حضرت کا رسالہ بہت اچھا ہے، اور واحد حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ من غیر اب، فی ولادت عیسیٰ من غیر اب. تو یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب واحد آدمی ہیں جنہوں نے اس پہ رسالہ لکھا. اس کے علاوہ ہمارے علم میں نہیں کہ کسی نے مستقل رسالہ لکھا ہو. تو وہ رسالہ دیکھ لیں حضرت نیلوی شاہ صاحب کا. جہاں ذرا غور فرمائیں، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. آگے کیا کہا جبریل نے؟ قال کذالک. اب یہ نص نہیں ہے، اتنی صاف نص ہے کہ مجھے تو مس بشر ہوا ہی نہیں اور نہ میں بدکار ہوں، تو کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کذالک، اسی طرح ہوگا. تو یہ پہلا جملہ، اور یہ پھر آگے کیا ہے؟ قال ربو کے ہوا علیہ حین. یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت خرق عادت ہے. اور پھر وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ بھی قطعی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت من غیر اب اور خرق عادت. اس لیے میں نے کہا کہ لِنَجْعَلَهُ کے ساتھ ملاؤ، اس طور پر اس لیے پیدا کریں گے تاکہ بنائیں اس کو نشانی واسطے لوگوں کے. یہ آیت للناس، یہ تینوں چیزیں. اور پھر آگے یہ پورا واقعہ بتا رہا ہے، ایک ایک کڑی واقعہ کی، کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہے. اب دیکھتے ہو اس کو ذہن میں رکھ کے، فحملت ہو، پس حمل والی ہو گئی، فانتبذت بھی مکانن کسیا. اس میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ یہ فا چونکہ تاکیب کا موجود ہے اس لیے فوراً حاملہ ہوئیں، اور فوراً حضرت عیسیٰ کے تخلیق کی تکمیل بھی ہو گئی. 9 مہینے نہیں گزرے. کس سے استدلال کیا ہے؟ فا سے. فانتبذت بہ مکانا قصیا، تو اسی وقت حاملہ ہوئیں اور اسی وقت جدا ہو گئیں دور والی جگہ پر، جنگل یا پہاڑ. یہ جنگل پہاڑ کیا تھا؟ یہ بیت اللہ میں جو 8 میل کے فاصلے پہ ہے. آپ کے پاس ابن کثیر اور سنن نسائی کا حوالہ لکھا ہے معراج کی رات والا. وہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے کہا معراج کے سفر میں، یہاں اترو فصلے، نماز پڑھو. میں اترا اور میں نے نماز پڑھی. فقال اتدری این صلیتا، جبریل نے پوچھا جانتے ہو کہاں نماز پڑھی؟ صلیتا ببیت لحم، تو نے بیت لحم میں نماز پڑھی. ہے سو ولد عیسیٰ، جہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی وہ بیت لحم تھا. اس حدیث سے پتہ چلا. لیکن دوسرا قول وہ بڑا بہترین ہے کہ فا تاکید مال وصل کی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن عبارت پڑھو تاکہ ہاں ٹھنڈا ہو جائے. عبارت لکھی ہے آپ کے پاس ابن کثیر کی، فل فاؤ ان کانت للتاکیب ولیکن تاکیبا کل شیء بحسبہ. ہر چیز کی تاکیب اس کے مناسب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ فوراً حمل پورا ہو گیا. تو اس قول کے مطابق حضرت عیسیٰ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہے. حمل اس وقت ٹھہرا اور 9 ماہ تک حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ میں رہے. سمجھ گئے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور یہ آگے اس کی تائیدات لکھی ہیں. وہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم، ہاں آگے یہاں فا 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 کوئی چھٹڑپ چھٹڑپ تو نہیں ہوتی رہی. فا 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 فخلقنا فخلقنا تو فوراً ہو گیا ہے. تو جہاں پر بھی فا
پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ فا ہے بے حسب ہی. فا کیا ہے؟ بے حسب ہی، ہر چیز کے جو مناسب فائے. نکالو جی آیت دیکھ لو، آیت نمبر 12 اور 14 ہے. آیت دکھانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کعبہ گرم ڈل جائے. ہاں بھئی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تو جہاں فا آ رہی ہے خلقنا النطفة علقة، آگے بس فوراً درمیان میں فاصلہ ہے، اتنا فوراً نہیں. یہ جان بوجھ کے میں لایا ہوں اس چیز کو، توجہ میری طرف، میرا مقصد کچھ اور ہے. بریلر ایک روایت پیش کرتی ہیں، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا فاتا کی مع الوصل، فاتا کی مع الوصل، سلام کے فوراً بعد دعا مانگو. اب فا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ؟ ہاں، ان کو کہو فوراً بعد، تو تمہاری ماں کو بھی فوراً بعد بچہ جننا چاہیے، کیونکہ ادھر بھی تو فخلقنا اور سمجھ گئے نہیں سمجھے بھائی؟ ادھر بھی تو فا آ رہی ہے نا، تو پھر شپ ڈپ بچہ آنا چاہیے. یہ 9 مہینے کیوں اٹھا کے پھرتی ہے؟ اگر جنازے کے فوراً بعد باقی رہ گیا، جنازے کے بعد دعا ہم مانگتے ہیں. کہاں پر؟ قبر پہ جا کے. اگرچہ وہاں پر بھی اجتماعی دعا بدعت ہے، بہرحال مانگتے ہیں. ادعو لأخیکم، وہاں پر بھی جو ڈرائیور دعا کا کھڑا ہوتا ہے، او مالے والا پادری سب کو اکٹھا کر کے، اچھا بھائی دیکھو کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ قاضی صاحب آگے بیٹھے، ادھر بیٹھے، ٹیک لگا کے بیٹھو. یہ ولی اللہ آدمی ہے. ہاں بھائی دیکھو، تم جہاں تھک جاتے ہو، یہ وہ جنوبی پنجاب سے یہاں سننے آئے. پھر میں آنکھوں سے ذرا دیکھ کے سن کے آ جاؤں. وہ ادھر لائیو سن رہا تھا، پھر ادھر آیا صرف دیکھنے کے لیے. ہاں بھائی، فا سمجھ آئی یا اور سمجھو؟ فانتبذت به مکانا قصیا، پس جدا ہو گئیں ان کو لے کر. نیچے لکھا ہے جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے، مکانن قصیا، جگہ دور، جنگل یا پہاڑ. آگے ذرا خیال کرنا ہے. فَأَجَاءَهَا، پس لے آیا اس کو. اوپر لکھا ہے اضطرها، مجبور کیا حضرت مریم کو مخاض درد ذہن، بچہ جننے کی تکلیف نے، بچہ جننے کے درد نے. یہ عیسائیت پہ رد ہو رہا ہے. اور عیسائیوں، اور جس کو خود درد پڑے ہوں اور دردوں میں مجبور ہو، وہ تمہارے دردوں کا علاج کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم کو تو ولادت کا درد بھی ہوا، اور درد صرف نہیں ہوا، اجاءہا اضطرہا، مجبور کیا درد نے اور مجبور کر کے لے آیا. اور جو خود دردوں کا مارا ہو، وہ درد والوں کے
دردوں کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بلا درد والوں کا علاج تو وہ کرے جس کی شان ہے قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو کہ خدا کے نیک بندوں کو خدا سمجھا ہے تو؟ قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو کہ خدا کے نیک بندوں کو خدا سمجھا ہے تو؟ ہو جس سے عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں وہ تقسیم نہ کر۔ یہ آج سے 20 سالوں کے شعر آج میرے ذہن میں آئے ہیں، آج ہے، کبھی اس مقام پہ نہیں آئے۔ قل هو اللہ احد کی رمز کیا سمجھا ہے تو جب خدا کے نیک بندوں کو خدا سمجھا ہے تو؟ ہو جس سے عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہو بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تے مانگت کو لوں مانگت منگے ربے مرادوں خالی، مانگت کو لوں پننے کو لوں پننا منگے تے ربے مرادوں خالی۔ چلو سارے شعر ہی نہ آ جائیں۔ المخاض درد سے علاجز نخلا، لے آیا درد سے تنے کھجور کی طرف۔ حضرت مریم بیٹھی ہیں، کوئی آسرا نہیں۔ اس وقت بی بی جب ایسی حالت میں ہو اسے دائیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور عورتوں کی ضرورت ہے، اور جہاں حضرت مریم کی حالت یہ ہے کہ گھر سے باہر آ گئی اور جہاں پر کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ جو ولادت والا وقت ہوتا ہے یہ عورت اور ماں موت کے منہ سے ہو کے واپس آتی ہے، یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ وہاں کوئی بھی حضرت مریم کے ساتھ نہیں ہے، بے کس ہو کر بے سہارا ہو کر ایک کھجور کے جنگل یا پہاڑ کا موقع ہے، آبادی بھی کوئی نہیں۔ سوچنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہاں بیٹھی ہے اور بی بی وہاں بیٹھ کے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے، اٹھ نہیں سکتی۔ قالت یا لیتنی، قالت کہنے لگی، یا لیتنی کاش، کاش ہائے کاش، مت تو قبل ھذا، میں مر چکی ہوتی اس واقعہ سے بہت پہلے، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور ہو جاتی یا ہوتی میں بھولی بسری، کوئی مجھے جانتا بھی نہیں۔ نسیم منسیہ کا معنی سمجھو، نسیم منسیہ وہ چیز جو بھلا دینے کے قابل ہو، وہ چیز جو بھلا دینے کے قابل ہو۔ اور لکھا ہے الذی شانہ ان ینسا، الذی شانہ ان ینسا، وہ چیز جس کی شان سے بھلا دینا ہو۔ حضرت مریم کوئی اور بات کر رہی ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے۔ حضرت مریم کو اب فکر لگائے کہ میں تو نبیوں کے خاندان میں ہوں، نبیوں کے خاندان میں، اور حضرت زکریا کی کفالت میں رہی ہوں، اور نیک گھرانہ ہے، توحیدیوں کا گھرانہ ہے، میری وجہ سے اب بدنام ہوگا۔ نیک گھرانہ ہے اور میری وجہ سے وہ گھرانہ آج بدنام ہو جائے گا، اس لیے کہتی ہے کاش میں ایسی چیز ہوتی جس کو بھلا دیا جاتا ہے،
جو قابل نسیان ہوتی، لیکن اتنے اونچے گھرانے کی ہوں اب میں قابل نسیان بھی نہیں تو بدنامی کا سبب بن جاؤں گی۔ حاشیہ ذرا پڑھو کیا فرماتے ہیں بزرگ، النسیُّ فی کلام العرب الشیء الحقیر الذی شأنہ ان ینسیٰ ولا، وہ چیز جس کی شان سے بھلا دینا ہو، اور لا یتعلم لفقدہ کالبطن والحبل للمسافر، جس کے گم جانے سے کوئی پریشانی نہ آئے، جیسے رسی کا ٹوٹا گر پڑتا ہے یا کوئی گری پڑی چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت مریم کہتی ہیں کاش میں مر چکی ہوتی اور ہوتی بھی کسی عام خاندان میں کہ جس کو کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہوتا، کہ میری وجہ سے اتنا بڑا دیندار گھرانہ بدنام ہو رہا ہے۔ کوئی سمجھ گئے میری بات؟ یہ جذبات تھے حضرت مریم کے۔ یہاں بات چل پڑی جی موت کی تمنا کرنی جائز نہیں، تو حضرت مریم نے کیوں کی؟ میں نے کہا کس نے کہا جائز نہیں؟ آدھا مسئلہ سنتے ہو نا، پورا کبھی نہیں سنا۔ موت کی تمنا ایسی حالت میں جائز نہیں کہ رضا بالقضاء پہ حرف آتا ہو۔ کیا سن رہے ہو؟ موت کی تمنا ایسی حالت میں جائز نہیں جس میں رضا بالقضاء ہے، اور کسی گھبراہٹ کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، بیماری میں تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا، یا کوئی فقر میں، بھوک میں موت کی تمنا کرنا، یہ اس لیے حرام ہے کہ یہ قضاء کے ساتھ رضا نہیں بن رہی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ ایک آدمی بیمار ہے اور بیماری کا دکھ دینے والا کون ہے؟ تو جب اللہ حکیم ہے، اس کو اللہ کے اس کام پہ راضی ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ تو یہ اپنی جان مار رہا ہے یا موت کی تمنا کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل حکیم پہ راضی نہیں نا، قضاء پہ راضی نہیں۔ تو ہر ایسی صورت جس میں رضا بالقضاء میں فرق آتا ہو، تو ایسے امور میں موت کی تمنا کرنا اس لیے حرام ہے کہ وہ رضا بالقضاء کے منافی ہے۔ عام حالت میں شہید کیوں میدان میں لڑتا ہے بھائی؟ اسے موت کی تمنا نہیں ہوتی؟ تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میں چاہتا ہوں، تمنا ہے میری کہ میں اللہ کے راستے میں اقتل، خیال کرنا ہے کیا معنی بنے گا؟ توجہ ہے؟ اقتل زندہ ہوں، مارا جاؤں، پھر زندہ ہوں، تو شہید زندہ نہیں ہوتے، پھر زندہ ہوں کا کیا معنی؟ پتہ نہیں تمہیں یہ لفظ آ جائے نا، کسی شکاری کے جال میں نہ پکڑو۔ پوچھ اس للڑ سے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر کریم امام الانبیاء کہ اقتل ثم احیا۔ ادھر تو قرآن کہہ رہا ہے لمن یقتل احیا، تو ثم احیا کا کیا معنی؟ اور پیغمبر کریم بتا گئے کہ اگر میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوا نا، میری بھی دنیاوی حیات وہ نہیں ہوگی، وہ برزخی حیات ہوگی۔ اور تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ دنیاوی حیات کی۔ نبی پہ بھی موت آ جائے تو وہ دنیاوی حیات رہ سکتی نہیں۔ چلو یار آگے چلو، تمنا کی ہے یا نہیں کی؟ جی صوفیوں کے علاوہ بتاؤ آپ کی تمنا نہیں ہے شہید ہونے کی؟ حضرت فاروق اعظم مانگ رہے ہیں اللہم، اے میرے اللہ،
انی اسألوکا موتن فی شہادتن فی سبیلک و موتن فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت بھی دے دینا اور اپنے نبی کے شہر میں موت بھی دے دینا۔ مانگا ہے، اللہ نے قبول کیسے کیا؟ شہادت بھی دی اور اپنے نبی کے مصلی پر۔ صرف شہر مدینہ نہیں تھا، صبح کی نماز پہ فاروق اعظم مصلی پہ کھڑا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو موت مانگنا، کیا کہا میں نے؟ بولو، موت کی تمنا منع نہیں ہے، ایسی تمنا جس میں رضا بالقضاء پہ فرق آتا ہو اور جس میں کوئی مصیبت سے ڈر کر یا بھوک سے ڈر کر جیسے خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں تو ان کا اللہ کی قضاء پہ ایمان نہیں ہے۔ رضا بالقضاء میں فرق نہ آئے تو اللہ کی محبت میں موت کی تمنا کرنا کوئی عیب نہیں، اقدام نہیں کرنا، تمنا کرنی ہے۔ چلو اگر تمہیں سمجھ نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں، اس کو عنوان بدل دو، کہو اپنی دینی ضرورت پیش آئے، دین کے تحفظ کے لیے اگر دین کو خطرہ ہے تو موت کی تمنا کر سکتا ہے، دنیاوی ضرر سے گھبرا کر موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ اب تو آسان ہے نا؟ ہاں آپ کے پاس لکھا ہے، اصل وہی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔ تو فرمایا تمنت مریم نے موت کی تمنا کی، من جہت الدین، دین کی وجہ سے جب ڈر گئی، یہ کہ گمان کیا جائے گا ساتھ اس کے شر کا، فی دینیا، اور اسے آر دلائی جائے گی اور شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ میں نے آگے عبارت بدلا دی ہے، بزرگ اس طرح نہیں لکھ رہا۔ میں نے کہا کہ حضرت مریم، میں نے تصرف کیا ہے، البار المحیط کی عبارت میں خیال کرو۔ ہاں میں نے کہا یہاں تک میں نے لی، آگے نہیں لی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مریم دین کی حفاظت کی خاطر موت کی تمنا کر رہی تھی کہ لوگ تان کریں گے، ہو سکتا ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے، بولو نہیں تو پھر ادھر ہی بیٹھے ہیں، مجھ سے صبر نہ ہو سکے ایک۔ اور آگے سال بن عبداللہ کہتے ہیں کہ لا یتمنى الموت، موت کی تمنا نہ کریں مگر تین آدمی، نہیں کریں گے مگر تین آدمی۔ ایک وہ آدمی رجل جاہل بما بعد الموت، ایک وہ آدمی جسے پتہ نہیں ہے موت کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، ہیں تو آگے کا پتہ نہیں ہے۔ اور رجل یفر من اقدار اللہ، یا دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہے، ابھی جو میں نے بات کی اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہا ہے۔ اور مشتاق محب للقاء اللہ، یا اللہ کی محبت میں اللہ کی ملاقات کا چاہنے والا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، آگے کیا لفظ ہے، آگے کیا، سارے پڑھو، لِذُرٍ نَزَلَ بِهِ، تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی، لِذُرٍ، تکلیف کی وجہ سے، یہ ذرا خیال رکھ لینا، لِذُرٍ نَزَلَ بِهِ، جو اسے پہنچی ہے، آدمی زیادہ بیمار ہو گیا، دکھ بڑھ گیا، اور تو اس میں صبر کرنا ہے، اور صبر یہی ہے کہ اللہ کی قضا پہ راضی رہنا ہے۔ باقی اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا، اور اللہ کسی کو نصیب کر دے اپنی خالص محبت تو لقائے الہی کی تمنا میں موت، تو یہ اس موت کی تمنا کہیں بھی منع نہیں ہے۔
فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ، اگر ضروری ہے تمنا کرنا تو پھر یوں کہے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ، ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، بتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت دے دینا جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ مسلم شریف۔ اس مسئلے کو نہیں سمجھا گیا اس لیے میں اس کی تفصیل کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یتمنى احدکم الموت، تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، ولا یدعو به من قبل، اور نہ مانگے موت اس کے وقت سے پہلے، آنے سے پہلے، کیونکہ جب ایک تمہارا مر جاتا ہے انقطع عملہ، اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمُرُهُ إِلَّا خَيْرًا، مومن کو جو عمر بڑھتی ہے تو اس کی خیر ہی بڑھتی ہے، اس کی خیر ہی بڑھتی ہے۔ آگے بادروا بالموت ستا، 6 چیزوں سے پہلے موت کی جلدی کرو، پہلے مرنے کی کوشش کرو۔ 6 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ امرت الصفائے، جب مریم نواز وزیر اعلیٰ بن جائے اور شمال شریف وزیر اعظم بن جائے، یہ کیا ہے؟ امرت الصفائے۔ سمجھ گئے میری بات؟ صفحاء کی جب صفحاء امیر بن جائیں، لکا ابن لکا، امرت ہم نے زنانی سمجھی ہے، یہ زنانی نہیں ہے بے وقوفوں والی زنانی، یہ وہ نہیں مراد۔ امارت حکومت، جب صاحب اقتدار طبقہ بلاول بھٹو زرداری جیسے ہوں، ہاں کرکٹ کے کھلاڑی تمہارے وزیر اعظم بنے ہوئے ہوں، اور بالکل نواز شریف بیچارہ جس کے نہ مونچھوں پہ بال، نہ منہ پہ، نہ سر پہ، بالکل لال خربوزہ، وہ تمہارے امیر بن جائیں۔ سمجھ گیا میری بات؟ ہاں یہ کیا ہے؟ امرا تصفحاء، امرا پڑھو امرا تصفحاء، یہ چبلوں کی حکومت، وکثرت شرط، اور جب وردیوں والے بڑھ جائیں، پولیس شلت، فوجی شوجی، ہر طرف ڈارے ہوں، اور بے الحکم، اور جب کراچی جیسے مفتی پیدا ہو جائیں، بے الحکم، فتوے بیچنے لگیں، فتوے فروش بن جائیں، دین کی بے شرح شروع ہو جائے، اور جج فیصلے بیچ رہے ہوں، اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ کا جج ہے، جب جج بھی بکنے لگ جائیں، طاغوتی جج، استخفاف بالدم، اور جب قتل عام ہو اور خون بہانا معمولی سمجھا جائے، وقطیت الرحم، اور جب رشتوں کو توڑا جا رہا ہو، اور خیال کرنا ہے وَنَشْبًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرًا، اور ایسے خطیب پیدا ہو جائیں جو گانے بجانے اور طبلے اور وہ باجے کی طرز پہ قرآن پڑھیں، مزامیرہ، اور انہی کو آگے کیا جائے، اور یغنیہم، اور وہ آگے سے گانے سنائیں، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا، اگرچہ الو کے پٹھے ہوں، کوئی دین نہ سمجھتے ہوں، صرف گانے بجانے والے خطیب، گانے بجانے والے ٹگڑک والے خطیب، وہ ان کو آگے کیا جائے، عوام ان کو سننے لگ جائے، اگرچہ ان میں کوئی سمجھ اور فقہ نہ ہو۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 6۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ خیال کرنے بعض خطیب مانا کرتے ہیں کہ لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، جو آدمی قرآن میں سرے نہ کھینچے ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔
لم یتغنی بالقرآن، قرطبی اور دیکھ لینا با استغنا سے، جو آدمی ہدایت کے لیے قرآن کو کافی نہ سمجھے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی اس کو دوسری کتابوں کی ضرورت پڑے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی جھوٹی روایتوں کی ضرورت پڑے، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہے پہلے میں ذرا اکابرین سے مشورہ کر لوں، تو لیسا منا، ایسا بے ایمان ہمارے ساتھ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن گانے کی طرز پہ پڑھو۔ چلو جی آگے دیکھو، حاصل کیا نکلا؟ موت کی تمنا اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں رضا بالقضاء پہ فرق آ رہا ہے یا دین کو خطرہ ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو پہلی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے اللہ کی قضاء پہ صبر کرنا اور راضی رہنا، اور اس کے علاوہ دین کے لیے یا دین کا خطرہ ہے تو موت کی تمنا کرنا بالکل صحیح ہے۔ سرفروش ہی ہوتی ہیں جو موت کی تمنا کرتی، اور جنگ لڑی جاتی ہے موت کی تمنا پہ۔ کنت نسیا منسیا فناداہا، کس نے ندا دی؟ سمجھو بات، آواز دی، بلایا اس کو، کس نے؟ جبریل نے۔ کس نے آواز دی؟ جبریل نے۔ خیال کرو کہیں آواز آئی نہ لے لو۔ ناداہا، یہ معروف ہے آواز دینے والا، یہ کون ہے؟ جبریل۔ من تحتہا، اس کے نیچے سے۔ بعد نے کہا خود حضرت عیسیٰ، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی آواز نہیں ہے، یہ جبریل کی آواز ہے۔ فناداہا، کیا لکھا ہے؟ بل اول قول ابن عباس، تو وہ کیا ہے؟ ان المنادی کانا جبریل، منادی آواز دینے والا جبریل تھا۔ من تاتیا، من تاتیا تب سمجھ آئے گا، اور ربوہ کا لفظ دوسرے مقام پہ موجود ہے۔ حضرت مریم اونچی جگہ پہ بیٹھی تھی، اور وہ درخت جو کھجور کا تھا وہ بھی ربوہ اور اونچی جگہ پہ تھا۔ نیچے سے جبریل نے آواز دی، وادی سے جبریل نے آواز دی، من تحتہا، اور کیا آواز دی؟ اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریا، غم نہ کر، علاج بے سر و سامانی، پریشان تھی، فرمایا غم نہ کرو، تحقیق کر دیا تیرے رب نے نیچے تیرے سرین، چشمہ جاری، خارے کے عادت طور پہ نیچے سے پانی کا صاف چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت اوپر بیٹھی تھی، اور بہزی الیک، وہ جو جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی وہ کھجور کا تنا وہ تھا تو خشک، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ سے وہ کھجوروں سے پر ہو گیا، اور تازہ کھجور اور تر و تازہ، یہ بھی زچہ بچہ کی حالت میں عورت کی ضرورت ہے۔ فرمایا حضی، تھوڑا سا ہلانا کھجور کو۔ وہ کتنے ہلا سکتی تھی؟ نیچے لکھی ہے بات، بڑی کام کی، بڑی کام کی بات لکھی ہے آپ کے پاس ہیں۔ بزرگ فرماتی ہیں کہ وہ وقت بھی تھا کہ مریم حجرہ میں تھی اور رزق اوپر سے آ رہا تھا۔ زکریا بھی حیران ہو گئے، انا لک ھذا، اور آج یہ ایک دوسرا طریق ہے کہ کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہے۔ اب فرمایا حضی، تھوڑی ہلا،
وہاں ہلانے کا نہیں کہا، یہاں فرمایا ہلا۔ کیوں؟ ایک نکتہ ہے، استنباط تفسیر نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مریم صرف اللہ کی عبادت میں مشغول تھی، تو رزق کا ضامن براہ راست اللہ تھا، اور جہاں مریم کا دل تھوڑا سا اس طرف سے بچے کی طرف متوجہ ہوا، تھوڑا سا بچے کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اب اللہ نے فرمایا تھوڑا کسب کر، حزی، تھوڑا ہلا، کیونکہ پہلے دل کس کی طرف تھا؟ دل پورا اللہ کی طرف ہو تو رزق براہ راست مل رہا ہے، اور تھوڑا سا دل دوسری طرف ہوا، اب فرمایا تھوڑا ہاتھ بھی لا، ہلا بھی صحیح۔ یہ آپ کا محشی لکھ رہا ہے، سمجھ گئے؟ یہ ایک نکتہ ہے، تفسیر نہیں۔ میرے نزدیک تو مسئلہ یہ ہے کہ اندر رزق مل رہا تھا، وہ بھی خرق عادت ہے، اب باہر رزق مل رہا ہے، یہ بھی خرق عادت ہے۔ اور خرق عادت دو طرح ہوتا ہے، کبھی خرق عادت میں بندے کا ظاہری وجود بھی استعمال نہیں ہوتا، اور کبھی بندے کا ظاہری کسب ہوتا ہے لیکن نتیجہ خرق عادت ہوتا ہے۔ کسب ہوتا ہے لیکن نتیجہ خرق عادت میں کوئی کسب نہیں ہوتا بندے کا، لیکن ظاہری کسب پر نتیجہ کیا بنتا ہے؟ خرق عادت۔ مثلا دعا ایک سبب ہے، اور اس کی قبولیت خرق عادت ہمارے پریشان ہو گئے، کچھ سمجھو۔ تو خرق عادت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہے کہ وجود بھی ظاہری بندے کا استعمال نہیں ہوتا، اور وجود کبھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے پانی منگوا کر رکھا، انگلیاں رکھی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو آپ کا وجود استعمال ہوا، لیکن وہ امر خرق عادت کے پورا وہ اللہ کا قبضہ ہوتا ہے، اختیار اللہ کا ہوتا ہے، بندے کا نہیں ہوتا۔ تو وہاں جو خرق عادت تھا مریم کا، براہ راست رزق آ رہا ہے، وہاں ہاتھ ہلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اور جہاں خرق عادت کی دوسری قسم ہے کہ ہاتھ تو ہلا، جیسے حضرت موسیٰ کو فرمایا ڈنڈا ڈال، اب ڈالنا حضرت موسیٰ کا کسب تھا، لیکن نتیجہ یہ خارق عادت ہے، سانپ بن جانا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو خرق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حضرت مریم کی وہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، اور کرامت کر اسی سے تمہارے خیبر والے جھلے باز مولوی اور موٹے پیپے، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں۔ البتہ کبھی کسی کام کی کرامت اور کرامت ہونے نہ ہونے کا الہام قبل از کرامت ولی کے دل میں کر دیا جاتا ہے، جو کرامت سے پہلے کرامت ہوتی ہے۔ آنا آتی کا بات میری سمجھ گئے یا نہیں؟ ہاں ڈھیلے بولو، ٹائم جتنا بھی اوپر ہو جائے، بیٹھے ادھر ہی ہیں انشاءاللہ۔ ہاں یہ لکھا ہے آپ کے پاس، امر بتکلف القصب فی الرزق، رزق میں کسب کے تکلف کا امر ہے۔ وقد کانت قبل ذالک یاتیہا رزقہا، اس سے پہلے مریم کو رزق آ رہا تھا، من غیر تکسب، بغیر تکسب کے۔ قال علماؤنا کان قلبها فارغا للہ ففرغ اللہ
جارحتہا، اس کا دل اللہ کی طرف لگا تھا اور خالی تھا اللہ کے لیے، تو اللہ نے اسے ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں دی۔ فلما ولدت عیسیٰ وتعلق قلبها بحبه وکلها اللہ الی کسبها وردها فی التعلق بالاسباب۔ عادت کا معنی آ گیا۔ عادتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ التعلق بالاسباب، اس کو یاد رکھ لو۔ تعلق کئی ساتھی پوچھتے ہیں جی عادت کس کو کہتی؟ عادت یہ ہے تعلق بالاسباب، اور خرق عادت کیا ہے؟ فوق الاسباب۔ حوالہ بھی آ گیا بھائی، نیچے بھی آ گیا حوالہ، ادھر بھی آ گیا حوالہ۔ ہاں تو میں ذوق والا آدمی بھی کوئی ہے؟ کوئی ذوق والا آدمی ہے نا؟ تو یہ بہت قیمتی حوالہ ہے، اس کو یاد کریں۔ عادت کس کو کہتی ہے اور خرق عادت کس کو کہتی ہیں؟ سبب مسبب کے ارتباط کا نتیجہ عادت، اور سبب اور مسبب کا ربط ختم کر کے نتیجہ حاصل کرنا خرق عادت ہے۔ عادت اور خرق عادت یہی ہے۔ ہاں بھائی ساری زندگی پھرتے رہو، آپ کو یہ فرق نہیں آئے گا۔ عادت کس کو کہتے ہیں تھے؟ خرق عادت۔ تم سمجھتے ہو سونے والی عادت؟ ہاں کئی طالب علموں کی عادت ہے سونا، کسی کی عادت ہے شرارت کرنا، یہ وہ عادت نہیں ہے، یہ عادت کچھ اور ہے۔ اچھا جی آگے چلو جی۔ حُزِّی اِلَیْکَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکَ رُطَبًا جَنِیًّا، تازہ تازہ پکی کھجوریں، فَکُلِی پس کھاتی رہے کھجوروں کو، وَشْرَبِی پیتی رہے پانی کو، وَقَرِّی اور ٹھنڈی کر عَیْنًا آنکھ کو بچہ دیکھنے کے ساتھ، فَإِمَّا علاج بدنامی، اوپر لکھا ہے علاج بے سر و سامانی۔ قد جعلا، اب حضرت مریم کے پاس اسباب آگئے، پوری اسپتال بن گئی۔ جبریل نے بتا دیا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور تازہ تازہ کھجوریں، سبحان اللہ۔ ہم اس دفعہ گئے نا ادھر سعودیہ میں، تو موسم تھا تازہ کھجوروں کا زبردست۔ پھر ہم بھی باغوں میں جاتے تھے، کھجوروں کے باغ، اور بہت جو تازہ کھجور کھانے کا مزہ ہے، یہ دوسری کھجور تو 4 کھجوریں کھائیں تو زیادہ آدمی کھا نہیں سکتا، تازہ کھجوریں کلو کھا جاتے، کچھ پتہ پرواہ نہیں ہو، موٹی موٹی۔ تو یہ تازہ کھجوریں بہت زبردست ہوتی ہیں، کبھی کھاؤ۔ اس لیے عمرے پہ بھی جاؤ نا تو کھجوروں کے موسم پہ جاؤ، وہاں پر بڑی تازہ کھجوریں اور زبردست کھجوریں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ زبردست۔ حضرت مریم کو کھجوریں بھی مل گئیں، فرمایا کھا پی